بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، سب کی ضرورت ہے، سب کو اس کی تیاری کرنی ہے، سب کو اس سے واسطہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کیجیے گا، اور آپ اپنے اس چینل کو، خدمت دین اور خدمت انسانیت کے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج کا موضوع ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر۔ اس میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ قبر میں جو سب سے پہلا واسطہ اور جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پوچھا جاتا ہے اور اس میں کیا بتانا ہوتا ہے، اور کیا بتانے والے اس میں پاس ہوتے ہیں اور کیا نہ بتا سکنے والے اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے پاس ہونا ہے قبر کے پہلے امتحان میں تو پھر آئیے اس گفتگو کو سنیے اور پھر تیاری کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یعنی کسی کے لیے قبر جو ہے وہ دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے اور کسی کے لیے قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم اور تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے ان کی قبر پہ مٹی برابر کر کے جب تم وہاں سے واپس پلٹتے ہو تو فوراً دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے، اور اتنی جلدی قبر والے کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ بہت سی احادیث کا نچوڑ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اس کی قبر پہ مٹی ڈال کے واپس پلٹتے ہو تو اتنی جلدی قبر والے کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے کہ وہ تمہارے قدموں کی آہٹ، واپس جانے کے جو وہ قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، وہ قدموں کی آہٹ جو ہے وہ بھی اپنی قبر میں سن لیتا ہے اپنے کانوں کے ساتھ۔ جب وہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں تو آ کے قبر والے کو بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کے اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوال کیا ہیں، ان کے درست جواب کیا ہیں، ان کے غلط جواب کیا ہیں، درست جواب دینے والوں کو کیا انعام ملتا ہے، غلط جواب دینے والوں کو کیا عذاب ملتا ہے، یہ میں آج آپ کو اینڈ تک اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں آ کر قبر والے کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے پہلا سوال کرتے ہیں، مر ربو کا، اے قبر والے تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، قبر والے تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو نورانی مکھڑے والے، یہ جو ہستی سامنے تیرے نظر آ رہی ہے تجھے قبر میں، بتا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کی زندگی میں۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اچھا، جب پہلا سوال کیا جاتا ہے نا، اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اگر سوالوں کے جواب درست ہو گئے تو ہم قبر کے پہلے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ قبر کا مرحلہ ہی دراصل اہم مرحلہ ہے۔ یہ جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے نا، یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ اب قبر کے اندر جا کے نہیں تیاری کرنی ہے ہم نے کہ کوئی سوچے جب دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تو قبر کے اندر جا کے اس امتحان کی تیاری نہیں ہونی۔
اس امتحان کی تیاری کا وقت اب ہے، آج ہے، آج ہے، اب ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہے، اب تیاری کرنی ہے۔ وہاں امتحان ہونا ہے، وہاں تیاری کا موقع نہیں ملنا، تیاری اب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کتنی تیاری کر رکھی ہے اس کی۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے، قبر کا سامان یہاں سے لے کے جانا ہے۔ قبر میں کوئی دیا، کوئی بلب اور کوئی خوشبو اور کوئی پنکھا نہیں ہوگا جو آپ کو ہوا دے کے تو آپ کی قبر کی وحشت کو دور کرے گا، گرمی کو دور کرے گا اور جناب والا آپ کی قبر کو روشن کرے گا۔ نہیں، کوئی ایسی چیز قبر میں نہیں ہونی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کی جائیں گی قبر میں۔ کس طرح کہ اگر آپ نے دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاری ہوئی تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ آپ کے اعمال صالحہ ہی آپ کے لیے روشنی کا سامان بھی کریں گے، قبر کی ٹھنڈک کا سامان بھی کریں گے، قبر کی راحت کا سامان بھی کریں گے، قبر کی وحشت کو، اندھیرے کو بھی دور۔ اعمال صالحہ ان کی روشنی ہوگی، انہی کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو حضرت سلطان العارفین نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، جو سو جانے جو مردہ ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو تے قبراں دے وچ ان نہ پانی، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، جو پیچھے سے لے کے آئے ہیں وہ سارا کچھ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، میں قربان اس تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو پہلے سوال کا جواب درست آ گیا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ جواب دینے کی توفیق مل جائے گی قبر کے اندر۔ اور یہ توفیق اسی صورت میں ملنی ہے کہ اگر آج ہم نے دنیا میں اللہ رسول کی بات کو مانا ہوا، اگر ہم نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا، تو پھر یہ جوابات کی توفیق ملے گی۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سامنے ہوگی، سبحان اللہ، اور اشارہ کر کے فرشتے کہیں گے کہ اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اب بتا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا یہ بتا کیا کہا کرتا تھا دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس سوال کا جواب ابھی تیار کرنا ہے، ابھی۔ میرے اللہ فرمائے گا میرے اس محبوب کو کیسے مانتا تھا، ان کی شانوں کو، ان کی شانوں میں کیا کہا کرتا تھا، اپنے جیسا یا سب سے افضل، کچھ نہ جاننے والا یا سب کچھ جاننے والا۔ اللہ اکبر، میرے اس محبوب کو کن شانوں کے ساتھ مانا کرتا تھا۔ تو اگر تو دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق و محبت کرنے والا انسان ہوا، ان کی محبت کو، عشق کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا، ان کے نام کو چومنے والا، ان کی سرکار کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ کہے گا
قدموں میں گر جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو میرے پیارے آقا ہیں، میرے رسول اللہ ہیں، میرے نبی ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ قدموں میں گر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عاشق رسول اعلیٰ حضرت کیا کہا، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے کہا کہ میری قبر میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو ظاہری بات ہے میرے ساتھ بھی یہ واسطہ معاملہ ہوگا، تو جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں سرکار کے قدموں میں گر جاؤں گا اور فرشتے مجھے اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا وہ اس وقت کا تصور پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھ کو جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، کیوں اٹھوں میں اے فرشتوں اس پائے ناز سے، کیوں اٹھوں میں اے فرشتوں اس پائے ناز سے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو تیسرا سوال یہ ہوگا، اور جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں دین سے واسطہ ہی نہ رکھا ہوا، سجدے سے واسطہ ہی نہ رکھا ہوا، نماز کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھا ہوا، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جنہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا کو بنایا ہوا ہے، عیش و عشرت، عیش پرستی، صرف دنیا کی عیش پرستی اور دنیا کا مال جمع کرنے کے پیچھے اپنا سارا قیمتی زندگی کا دورانیہ برباد کر رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر وہ قبر میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھیں گے مر ربو کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ اسے جواب کی توفیق نہیں ملے گی۔ جس نے آج اس دنیا میں دین کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، سجدوں کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، اللہ کے فرائض کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، ان کو قبر میں یہ جواب دینے کی توفیق نہیں ہو سکے گی۔ اور جن کو توفیق نہ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر برزخ کی منزلوں میں سے پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اگلی منزلیں بھی آسان فرما دے گا۔ پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے سو، کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال قبر میں رہنا ہے، گزارنا ہے، وہ سارا کا سارا آسان کر دیا جائے گا جس نے قبر میں حضور کو پہچان لیا اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کے لیے قبر کے اگلے مرحلے بھی مشکل کر دیے جائیں گے، اور اس کے لیے قیامت کے روز کا حساب بھی مشکل کر دیا جائے گا۔ بہت مشکل ہوگا اس کے لیے کامیاب ہونا۔ جو پہلے امتحان میں قبر میں کامیاب ہو گیا، سرکار نے فرمایا آخرت کا امتحان قیامت کے دن کا اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ لوگوں آؤ اس کی تیاری کریں، دوستوں آؤ اس کی تیاری کریں، کوئی غور کریں۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے زندگی۔ جیسے برف کا بلاک پڑا ہو تو اس کے کم ہونے کا ویسے دکھائی دینے میں ایسے لگتا ہے ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب اس کا آخری قطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور کھر کے پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حالت انسان کی زندگی کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، میرے تو سارے جناب رپورٹیں ٹھیک آ رہی ہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن پتہ جب چلتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلاں صاحب کا آج رات انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہیں جی فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چل بسے جی۔ مرنے والے کو بھی شاید 5 منٹ پہلے تک بھی شاید نہ پتا ہو کہ 5 منٹ بعد میں نے اس دنیا میں نہیں ہونا۔ اس لیے آؤ، موقع ہے، تیاری کریں اپنی قبر کی۔ جس نے نہ پہچانا قبر میں اللہ رسول کو، دین کو، اس کا حال یہ ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ایک ایسا گرز، ایک ایسا ان کے پاس سزا دینے کے لیے ایسا اوزار ہوگا، گرز ہوگا، ہتھوڑا ہوگا، کہ وہ جب نہیں نہ پہچانے گا قبر میں تو اس کے سر کے اندر ماریں گے، سر کے اندر۔ اور جب سر کے اندر ماریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ 7 زمینوں کے نیچے دس جائے گا، اتنی زور سے اس کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔
پھر اوپر بلایا جائے گا، پھر اسی طرح مارا جائے گا، پھر بلایا جائے گا، اور یہ سلسلہ پھر قیامت تک جاری رہے گا اس کے عذاب کا۔ اور جس نے اللہ رسول کو، دین کو پہچان لیا، اس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جیسے ہی وہ پہچان لے گا مجھے، میری پہچان پر ہی اس کی مقدر کا فیصلہ ہونا ہے قبر والے کا۔ سرکار نے فرمایا جب پہچان لے گا تو اسی وقت فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے ایک ندا آئے گی، فرشتو میرے اس بندے نے میرے محبوب کو پہچان لیا ہے، اب ایسا کرو کہ فَأَفْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنتی جوڑا پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، اور فرشتے اسے کہیں گے نم کا نومت العروس، اے قبر والے تجھے مبارک ہو، تو نے اللہ کو پہچان لیا، دین کو پہچان لیا، اور تو نے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ اور دین کی پہچان کرانے والے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا، تجھے مبارک ہو، اب تجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، اب کوئی چیز تجھے بے آرام نہیں کرے گی، نم کا نومت العروس، اور تیری قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پھولوں کی سیج پہ سوتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، اس دلہن کی طرح سو جا، اس کو صرف اس کا محرم ہی آ کے جگاتا ہے، اب سو جا، اب تجھے تیرا محرم، تیرا رب تجھے جگائے گا، تیرا مالک، تیرا خالق، اب وہی قیامت کے دن تجھے جگائے گا، اب سو جا، تیرے سارے فکر ختم ہو گئے، تیری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ دوستو آؤ اس امتحان کی تیاری کریں، قبر کے امتحان کی تیاری کریں، بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس امتحان میں، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اور آج موقع ہے اس کی تیاری کی، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ